السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم سینٹینس نمبر 1 to 10 کریکشن آف سینٹینسز اکارڈنگ ٹو دا یوز آف پریپوزیشن ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم 11 سے اسٹارٹ کریں گے سینٹینسز. ہی ایشورڈ می آف ہر ہیلپ. ایشورڈ آف جو ہے یہ پریپوزیشن اس کے ساتھ ایشورڈ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے کہ اس نے یقین دلوایا مجھے کہ وہ میری مدد کرے گی. 12th ہے ہی واز ناٹ اویئر آف. اویئر آف جو ہے یہ بھی اسی طرح سے اکٹھا استعمال ہوتا ہے. دا چلڈرن ور بیگنگ فار آرمس کہ بیگنگ فار جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب ہم کسی چیز کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے منت کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں. اس کے بعد 14th ہے مسلمز بلیو ان دا وننس آف اللہ. اب بلیو کے بعد بھی آپ ان لگائیں گے، یہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے کریکشن کے لیے. بلیو ڈیش تو بلیو کے بعد ان استعمال ہوگا. اس کے بعد وننس کے بعد آپ آف لگائیں گے، وننس آف اللہ. نیکسٹ ہے دیز بکس بلانگ ٹو ہر. اگر یہ سنگولر میں بھی آئے تو سنگولر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بلانگس ٹو. دس بک بلانگس ٹو ہر. اور پلورل ہیں دیز بکس بلانگ ٹو ہر. اس کے بعد 16th ہے a son was born to her. 17th جو ہے اس کے لحاظ سے دو اور بھی پریپوزیشنز ہیں in اور at. تو he was born in a rich family. وہ ایک امیر خاندان میں پیدا ہوا. اور اسی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں born at. تو جب ہم کسی بڑی اسٹیٹ کا نام استعمال کرتے ہیں، جیسے اپنے جو بڑے مضامین علامہ اقبال اور قائد اعظم کے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم واز بورن ان کراچی. اور جب سیالکوٹ کے بارے میں علامہ اقبال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہی واز بورن ایٹ سیالکوٹ. تو چھوٹے شہر کے ساتھ یا چھوٹی اسٹیٹ کے ساتھ آپ ایٹ لگاتے ہیں، بڑی سٹی یا بڑی اسٹیٹ کے ساتھ آپ ان لگاتے ہیں. تو یہاں جو ہے یہ بورن ان کے فیملی کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہی ڈز ناٹ کیئر فار می. یہاں کیئر فار جو ہے کیئر آف بھی ہوتا ہے. ہی ڈز ناٹ کیئر ٹو ٹیک کیئر آف. تو یہ ڈفرینٹ پروپوزیشنز ہیں اور ان کے میننگز بھی اس لحاظ سے ڈفرینٹ بنتے ہیں. یہاں جو کیئر فار ہے اس کا مطلب ہے کسی کو اپریشیٹ کرنا. ہی ڈز ناٹ کیئر فار می، وہ مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا. ہی از ویری کیئرفل اباؤٹ ہز ہیلتھ. کسی چیز کے متعلق کیئرفل ہونا، احتیاط کرنا، کسی چیز کے بارے میں احتیاط کرنا، کسی چیز سے متعلق احتیاط میں رہنا، اس کے لیے ہم کیئرفل اباؤٹ کا استعمال کرتے ہیں. دا ٹیچر میڈ اے کمپلینٹ اگینسٹ ہز سن. یہاں ہم کی جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں تو کی کا لفظ بولتے ہیں، اور اس لحاظ سے بعض دفعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کمپلینٹ آف ہز سن، تو وہ غلط ہو جائے گی، اگینسٹ ہز سن. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز 50 روپے کی خریدی، تو اس میں بھی آپ آف کا استعمال نہیں کریں گے کہ آئی باٹ دس شو آف 50 روپیز. یہ غلط ہو جائے گا، آپ اسے کہیں گے اگینسٹ 50 روپیز. تو نیکسٹ ہے 21st ہی ہیز نو کانفیڈینس ان ہز پیرنٹس. کہ اسے اپنے والدین میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے. 22nd ہے شی واز کانفیڈنٹ آف ہر سکسیس. اب دیکھیں کہ اوپر جو ہے وہ ان آیا ہے اور یہاں آف آیا ہے. تو ان جو ہے وہ جب ہم کسی میں یعنی کہ کسی کی ذات میں کسی پر اعتماد کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے، اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس چیز کے بارے میں جب ہم استعمال کریں گے لفظ کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے یا اپنی کامیابی کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ تھا، پر اعتماد تھا، تو اس کے لیے آپ کانفیڈنٹ آف. اس کے ساتھ ہی کانفیڈنٹ استعمال ہوتا ہے لفظ DANT. تو DANT جو ہے اس سے پہلے ہمیشہ آپ کے پاس جو پوزیسو پروناؤنز ہیں ہز، ہر، دیئر، مائی، یہ استعمال ہوں گے. تو ہی از مائی کانفیڈنٹ.
تو DANT والا جو کانفیڈنٹ ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت جب ہم کسی ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے آپ اپنا ہر راز بیان کر سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کانفیڈنٹ۔ اس کے بعد 23rd ہے she congratulated me on my success۔ نیکسٹ ہے 24th he is not conscious of his weakness۔ اس کے بعد ہے they have no control over their son، کہ انہیں اپنے بیٹے پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے۔